صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور فرمایا اتنا مانگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کائنات میں آج تک کوئی مانگنے والا آیا ہی نہیں، اور اتنے روئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سانس گھٹ گئی، آپ کی آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ گواہ، سیدہ فاطمہ الزہرا گواہ، نبی کی بیوی گواہ، نبی کی لخت جگر بیٹی گواہ، دونوں کے دونوں فرماتی ہے نبی کا آخری وقت ہے، سانس گھٹ گئی، آپ کی آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کر رہے تھے۔ دونوں کے دونوں فرماتی ہیں، ہم نے کان لگایا، آواز تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میرے مولا میری امت کی بخشش فرمانا۔ اندازہ لگاؤ دوستو کیسے نبی ہیں۔ انسان جاگنی کے عالم میں ہوتا ہے، تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی ہمیں یاد کر رہے ہیں، میرے مولا میری امت کی بخشش کرنا۔ اور امت کیسی ہے دوستو، آقا کی سیرت کا، آقا کی سنت کا جنازہ اٹھا رہی ہے، مذاق کر رہی ہے۔ آقا کی سیرت کو ہم اپنائیں۔ یہ زندگی چند لمحے کی زندگی ہے دوستو، ہمیں تو چلا جانا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے دوستو، اور جب ہم وہاں جائیں گے کافی افسوس مننا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا۔ میں ایک لطیفہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بڑھیا بیچاری پریشان تھی چوہے سے۔ کائے سے پریشان تھی؟ چوہے سے۔ چوہے نے ناک میں دم کر کے رکھا تھا، کبھی کپڑا کتر دے، کبھی کھانا خراب کر دے۔ بڑھیا کو جب پریشان پڑوسن نے دیکھا، پڑوسن نے کہا بوڑھی اماں کاہے کو پریشان؟ کہا چوہے نے ناک میں دم کر کے رکھا۔ کہا چلی جا بازار، خرید کے لیا مشکل چوہا دانی، چوہے کے لیے ہو جائے گا جینا مشکل۔ بڑھیا صبح سویری مشورہ اچھا لگا، گئی بازار گئی اور مشکل خرید کے لے آئی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں اصلی گھی ملا کرتا ہوگا، اصلی گھی میں روٹی کو ڈبو دیا اور گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا۔ رات کے سناٹے میں جب سب لوگ سو گئے، چوہا اپنے معمول کے مطابق آیا اور گھی کی خوشبو سونگھ کر پاگل ہو گیا، چکر لگا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر تلاش کر رہا ہے۔ جستجو جسے رہتی ہے مل ہی جایا کرتی ہے۔ تلاش تھی چوہے کو گھی والی روٹی کی، تلاش کرتے کرتے پا لیا، روٹی مل گئی۔ دروازے میں اطمینان سے داخل ہوا اور خوب مزہ لے کے کھایا۔ کیا کھایا؟ گھی والی روٹی۔ جب کھا کر کے واپس ہونے لگا، دیکھا دروازہ بند۔ دروازہ لاک ہو جاتا نا، مشکل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ رات بھر چوہا اسی میں چکر لگاتا رہا۔ صبح سویرے بڑھیا اٹھی اور پڑوس کے لڑکوں کو لڑکیوں کو بلایا۔ لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھا ہوگا چوہے کی پٹائی کرتے ہوئے، لڑکے ایک طرف بیٹھ گئے، لڑکیاں ایک طرف، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ گئے لوہے کا سریا لے کر، اور چوہے کو بھونکنے لگے۔ چوہا کو لڑکیاں بھونکتی تو دبک کر لڑکوں کے طرف چلا جاتا، لڑکے بھونکتے تو دبک کر ادھر چلا آتا۔ چوہا لہو لہان ہو گیا، بھونکے گا تو لہو لہان ہوگا نا، لہو لہان ہو گیا۔ اور دل میں کیا کہنے لگا جانتے ہیں دوستو؟ دل میں چوہا کہنے لگا، بارے الہ ایک بار چھوڑ دے، ایک بار اگر اس قید خانے سے نکل جاؤں، قیامت تک گھی والی روٹی کبھی نہیں کھاؤں گا، قیامت تک گھی والی روٹی کبھی نہیں کھاؤں گا۔ دوستو خدا کی قسم، ہماری اور آپ کی گاڑی جب پھنسے گی قبر میں جانے کے بعد، تو ہم اور آپ یہی کہہ رہے ہوں گے، بارے الہ ایک بار بھیج کے دیکھ، تو جو کہے گا وہی کروں گا، تیرا نبی جو کہے گا میں وہی کروں گا، تیرے نبی کے ہر طریقے کو میں اپناؤں گا، میں ہر سنت پہ عمل کروں گا، تیرے ہر فرمان کو بجا لاؤں گا۔ لیکن موقع ملنے والا نہیں، یہ موقع جو ملا ہے یہ غنیمت ہے، یہ ملے نہ ملے، یہ پھول عزم کا ہے، کھلے نہ کھلے،
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दो जहां की गर भलाई, दो जहां की भलाई गर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।